بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ بقرہ کی آیت 172۔ میرے پیارو، یہ اسی سلسلہ کلام کی تیسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرایا اور کچھ کو حرام ٹھہرایا، اور ایمان والوں کو اول روز سے حکم فرمایا کہ فلاں فلاں چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور فلاں فلاں چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ میرے پیارو، حلال اور طیب میں بھی ایک خاص فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز حلال تو ہو لیکن شاید وہ طیب نہ ہو۔ جیسے ایک شخص کھیتی کرتا ہے، اس میں سے اسے اناج اور غلہ حاصل ہوتا ہے، گرچہ یہ غلہ اور اناج حلال ہے، لیکن اگر اس نے اس کھیتی میں سے اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، باقی وارثوں کو حصہ نہیں دیا، تو یہ مال اگرچہ حلال ہے لیکن یہ طیب کی صفت سے محروم ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے عطا فرمانے والے ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوشش اور محنت سے جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے وہ اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے پیارو، موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے اپنے علم سے، اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ میرے پیارو، جس کے پاس بڑی کھیتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے رزق کا بندوبست ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو زمین پر ہے اس کے لیے رزق مقرر فرما دیا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے جنم لینے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں، اور ایسے ہی اس کے قبر کے کنارے کے پہنچنے تک جہاں جہاں اس کی جو جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پورا فرماتے ہیں۔ میرے پیارو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ طیب چیزوں کو کھائے، حلال چیزوں کو کھائے، اور اس کے کھانے کے بعد کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا رزق کھاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عبادت بھی اسی کی کرے گا، گن بھی اسی کے گائے گا۔ لیکن اگر تم رزق اللہ کا کھاتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے ہے کہ تم شکر بھی اسی کا کرو اور عبادت بھی اسی کی کرو۔ اور رزق کھانے کے بعد ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔